ذمہ دار نہیں ہوتی۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 بہت اہم ٹیئر ہیں، جس میں پولیس فرسٹ ریسپونڈر ہے، اس کے بعد پروسیکیوشن ہے، اس کے بعد جوڈیشری ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن، آپ کے کریکشنل سینٹرز، جیل ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے کہ ہمارے سندھ کے جتنے تھانے اس میں سارے ایسے چھوز جو ہیں وہ روٹ ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ایک ماں باپ کے 5 بچے ایک مزاج کے نہیں ہوتے، اسی طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کچھ سخت افسر ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ واقعی پاور ابیوز بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ کیسز کا بگاڑ، اس پہ میں ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ کیسز کا بگاڑ کیا ہے بیسیکلی، اور پولیس کے اوپر کیوں الزام لگتا ہے جب ملزم عدالت سے چھوٹ جاتا ہے۔ پولیس ایف آئی آر رجسٹر کرتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس کے بعد پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیس کو کنوکٹ کرے، اور پروسیکیوشن یہ اپنا بات ہمیشہ آگے رکھتی ہے کہ کیونکہ پولیس نے کیس خراب کیا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو پروسیکیوشن بیسیکلی ایک ایسی ہسپتال ہے جس میں خراب کیسز ہی جاتے ہیں، اگر کیس صحیح ہے تو پھر پروسیکیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کینسر کے مریض کو یہ ہسپتال ٹھیک کرے، لیکن کھانسی اور بیماری ہلکی جو بخار والے کیسز ہیں ان کو تو ٹھیک کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پروسیکیوشن یہ کہے کہ ہمارے پاس صرف صحت مند مریض آئے گا وہ یہ ہم آگے پیش کریں گے، تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ کیسز کے بگاڑ میں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نیورتھلیس ابھی جو نئے قانون پاس ہوئے ہیں وہ ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں، پولیس کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ہے، عوام کو بھی آگاہی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ پولیس ہر میٹر کی کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ کراچی میں 15 مددگار ایک ہے، حیدرآباد میں بھی 15 مددگار ہے، اگر آپ اس کا ریکارڈ نکالیں گے تو ایک دن کی 15 کالز میں سے 12 سے 13 ہزار کالز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پولیس کوگنیزنس کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اگر بارات نہیں آئی دلہن کے گھر تو اس کی کوئی پولیس کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر چیز کا پرچہ ہوتا ہے، ہر چیز کا پرچہ نہیں ہوتا، پولیس کی بھی اپنی لمیٹیشن۔ شاید یہ ایسا تو اس لیے تو نہیں بن گیا یہ کانسیپٹ کہ عام لوگ جب کوئی کمپلین ان کی نہ ہو، لیکن پولیس کو بہت ہی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں خود ہی جا کر مداخلت کر لیتے ہیں۔ پولیس کی مداخلت ضروری ہوتی ہے، اس لیے پولیس جاتی ہے۔ بارات وقت پہ نہیں آئی، پولیس پہنچ گئی کہ بارات کیوں نہیں آئی؟ نہیں، وہ تو 15 پہ ابھی ایسی بڑی ایگزامپلس ہیں کہ ایک شادی ہو رہی تھی اسلام آباد 15 کی، میں آپ کو بات بتاتی ہوں، تو اس میں کال آئی کہ پھپھو ناراض ہیں، ایسے تو صاحب اب کیا کریں شادی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان جو مسئلہ ہے نا وہ پولیس کے پاس ہی جاتے ہیں، اور پولیس ہر مسئلے کا حل ایف آئی آر سے نہیں کرتی، فیصلہ کرا کے بھی کرتی ہے۔ دوسرا، پولیس کا ایک اور کردار بھی ہے، جیسے ہم سب کی زندگی میں جب پریشانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے یا گھر کا چھوٹا ہوتا ہے جس میں سے غصہ نکالا جاتا ہے، تو معاشرے میں غصہ نکالنے کے لیے جو پنچنگ بیگ ہے وہ انفارچونیٹلی پولیس ہے، تو جب بھی کوئی بگاڑ ہوتا ہے تو پولیس کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سہائے۔ میں ذرا ایس ایس پی حیدرآباد صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے سہائے کہہ رہی تھی کہ انویسٹیگیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے انویسٹیگیشن اچھی ہوگی، ایف آئی آر سب سے پہلے آپریشن، اس کے بعد انویسٹیگیشن، پھر آپ پروسیکیوشن اور پھر کورٹ تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو 2 جگہ ہیں، عوام کا اصل جو سب سے زیادہ ایک ایلیگیشن کہہ لیجیے یا لوگوں کا یہ الزام ہوتا ہے پولیس کے اوپر کہ جی ایف آئی آر سب سے پہلے تو صحیح نہیں کاٹی اور پھر انویسٹیگیشن بھی ٹھیک نہیں ہوئی، کس حد تک یہ الزام ٹھیک ہے اور اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فاصلے بہت بڑھ گئے؟ فہیم صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے پاس جو زیادہ مسائل آتے ہیں وہ بھی انویسٹیگیشن سے ہی ریلیٹڈ آتے ہیں۔ اگین آئی ریپیٹ کہ یہ دونوں طرف سے جو ہے نا یہ بگاڑ ہوا ہے۔ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوتی ہے تو باوجود اس کے کہ قتل کرنے والے 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے تو لوگ اس میں 8-10 باوجود اس کے کہ وہ بے گناہ ہوں ان کو نامزد کر دیتے ہیں۔ پھر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے، اس میں جو شواہد ہوتے ہیں، جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ پیڈنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اصل چیز کوئی ہوتی ہے، کرائم سین کوئی اور بتایا جاتا ہے۔ یہ تو چیزیں ہوئیں جو پبلک کی طرف سے ایک چیز انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر کو غلط ثابت کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں ایک ان کا انیشیٹو ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے پولیس کی طرف، تو بالکل یہ اس میں ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی میں سیریس ایشوز ہیں۔
ہمارے جو آئی اوز ہیں جو اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر لیول پر زیادہ یہ آپریٹ کرتے ہیں وہ عموماً جو ہے نا کانسٹیبل لیول سے پروموٹ ہو کے اس ایج تک پہنچتے ہیں، اور ان کی جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس ہیں یا ان کے جو قوانین کے متعلق آگاہی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. عموماً یہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں جو کافی حد تک صحیح بھی ہیں کہ ان کی کیس ڈائریز ہی مرر جو ہے نا جو ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ایون جو اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں پولیس مقابلے کے ہو گئے، نارکوٹکس کے ہو گئے، ویپنز کے ہو گئے، کرنے والا کوئی ہوتا ہے، دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، رجسٹر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. تو ان جو سرکمسٹنسز میں ہماری کنوکشن ریشو پہنچتی ہے 5-6% سے، وہ بھی جا کے اپیل میں وہ 2 یا 3% پر رہ جاتے ہیں. تو اوورآل ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ رہتی ہے نیگیٹیولی کہ اس چیز کو فیل کریں. انیشیشن ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے پبلک کی طرف سے، اور اس میں جو ہم مور سب کرتے ہیں وہ پولیس والے کرتے ہیں. لاسٹ ایک بڑے اچھے اسپیکٹ پر سوائی نے بھی پوائنٹ کیا، وہ ہے پروسیکیوشن جو ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے کورٹس میں، جو ہمارے کیسز کو جو لیکوناز ہیں جو فالٹس ہیں اس کو ریموو کر کے اس میں آگے پیش کرنا ہوتا ہے. وہاں بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کے کیسز کو ہم برخاست کریں، کیونکہ کوئی سوشل پریشرز آ جاتے ہیں، کہیں سے کوئی اور ہو جاتا ہے، اور ہم وہی بات ہے پنچنگ بیگ ہے، فرسٹریشن نکلتی ہے، کنوکشن نہیں ہوئی تو پولیس ہی ذمہ دار ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جی وہاں پر گواہی کیسے دی کسی نے، وہاں پر کمپرومائزز کتنے ہوئے، وہاں پر پریشر سوسائٹی کی طرف سے ایک ہم آ جاتے ہیں کہ 5 بندے قرآن شریف لے کے آ گئے تو اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے معاف کر دو. پولیس والوں کا بھی قصور ہے، وہ کرپشن کی صورت میں، نااہلی کی صورت میں وہ کیسز کو کرتے ہیں. پر ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا موضوع ہے کہ پبلک اور پولیس کی جو کوآرڈینیشن ہے یا اس کی جو ریلیشن ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو ٹرسٹ بھی نہیں ہے، دوسری انکیپیبلٹی، اور تیسرا جھوٹ کا عنصر جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے جس کے پارٹ ہم بھی ہیں. آغاز ہی جس کا جھوٹ سے ہوگا تو اس کا انجام کہاں پر جا کے ختم ہوگا. آپ نے کیپیسٹی کی بات کی تو مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب فورینسک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تو وہاں پر عام طور پہ یہ ہوتا تھا جو قتل کی کسی واردات میں استعمال ہوا ہے تو وہ بھیجا جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے یہ کسی اور واردات میں استعمال تو نہیں ہوا. تو وہاں پہ ایک دفعہ جو ہے وہ خنجر بھی بھیج دیا گیا کہ ذرا اس سے چیک کر کے بتائیں کہ اس سے پہلے کتنے قتل ہوئے ہیں. جناب میں لاڑک صاحب کی طرف آؤں گا. لاڑک صاحب، ماضی میں سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی، کبھی نیبرہڈ